अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आप लोग एक बहुत अच्छी एनर्जी के साथ अच्छे मैसेज को सुनने के लिए इस वक्त जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। अल्लाह ताला हमारा इस वक्त इकट्ठे होकर बैठना और हमारा ये वक्त इस तरह से इस्तेमाल करना बेहतरीन तरीके से कबूल फरमाए। अपनी आज की टॉक को अल्लाह का नाम लेकर अल्हम्दुलिल्लाह हम शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله۔ اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ ہمارا ٹاپک ہے لیٹس پیوریفائی اے بٹ، اور ٹاپک کے ٹائٹل سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ دس از ایکچولی اے ٹاپک آف اسپرچول ریوائول۔ جب ہم اسپرچول ریوائول کی بات کرتے ہیں تو اسلامک پرسپیکٹو میں اس کو کئی ڈفرینٹ اینگلز کے ساتھ سمجھا اور اسٹڈی کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم اس کو جس اینگل میں سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ اسپرچول ریوائول تزکیۃ النفس کے حوالے سے ہوگا، کہ آج ہم تھوڑا سا اپنے کردار، اپنے نفس، اپنے ذہن، اپنے تھاٹ پیٹرن کو پیوریفائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک اسپرچول پروسیس ہے پیوریفیکیشن کا، جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو ہم تزکیۃ النفس کہتے ہیں۔ اور اسپرچول پروسیس جو ہوتا ہے وہ انسانوں کو اس لیے ریکوائرڈ ہے کہ انسان اپنی انسانیت کی بیسٹ پاسبل فارم میں آ جاتے ہیں جب اسپرچولی اپنے آپ کو انہینس کرتے ہیں، جب وہ اپنے آپ کو نفس کے اینگل سے، انٹلیکٹ کے اینگل سے، اسپرچول ایسپیکٹ میں جب وہ اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسکالرس کہا کرتے تھے کہ انسان جب اسپرچولی اپنے آپ کو گروم کرتے ہیں تو وہ اصل میں انٹرنلی پہاڑوں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ ایک پہاڑ کی انالوجی کو اپنے ذہن میں رکھیں تو پہاڑ کے اندر اس کی اسٹیبلٹی، اس کی اسٹلنس، اس کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ یعنی پہاڑ کی اگر آپ بیوٹی کی بات کرتے ہیں کہ ہاؤ یو کین ڈسکرائب اے بیوٹیفل ماؤنٹین، تو آپ اس میں اس کی اسٹیبلٹی کو، اس کی فرمنس کو ایڈمائر کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے یاد رکھیں دنیا کا اصول بھی آپ کو یہی نظر آئے گا کہ جس بھی چیز کا اسٹیبل بیس ہوتا ہے وہ چیز مضبوط بھی ہوتی ہے اور کئی کام کر جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جسٹ لوکنگ انٹو آور ڈیلی ایگزامپلس، آپ ایک کار ڈرائیو کرتے ہیں، اگر اس کار کی جو سسپینشن ہے وہ اسٹیبل ہے تو ایک رف روڈ پر بھی بہت اچھی چلتی ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہے جتنا اسٹرانگ ایک وہیکل کا سسپینشن ہوتا ہے اتنا اسٹرانگ اس کی افیکٹونیس اور ایفیشنسی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے اسٹیبل فاؤنڈیشن اگر کسی عمارت کی ہوتی ہے تو اسی پر آپ ایک ہائی رائز بلڈنگ بنا دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے ایک اسٹیبل پرسنالٹی کا انسان نہ صرف اپنے لیے بہت سے فائدے سمیٹ رہا ہوتا ہے بلکہ وی مسٹ سے کہ ایک اسٹیبل پرسنالٹی کا انسان کئی لوگوں کو سائملٹینیسلی فائدے پہنچا رہا ہوتا ہے۔ ایک اسٹیبل لیڈر ہوتی ہے جو بہت اسٹیبل سیڑھی ہوتی ہے، آپ اسی کے اوپر بہت کانفیڈنس کے ساتھ کسی اونچائی کو لینے کے لیے چڑھ سکتے ہیں۔ اسٹیبل زمین ہے ہماری، اس کو والکینوز کے باوجود اللہ رب العزت نے بہت اسٹیبل بنایا ہے، اسی لیے انسان اس کے اوپر چل سکتا ہے، دوڑ سکتا ہے، گھوم پھر سکتا ہے۔ تو یہی اسٹیبلٹی انسان کو بھی ریکوائرڈ ہوتی ہے، آپ کو اور مجھے بھی یہی اسٹیبلٹی ریکوائرڈ ہے۔
اس لیے کہ یہ اسٹیبلٹی آپ کو اور مجھے پیوریفائی کرتی ہے، اسپرچل پروسیس دیتی ہے، انٹرنلی پہاڑوں کی طرح مضبوط بناتی ہے، اور پھر یہی وہ انسان ہوتا ہے جو مشکل حالات ہوں یا خوشی کے حالات ہوں ادھر سے ادھر بج نہیں کرتا. اس کی اسپرچل اسٹیبلٹی اس کو فزیکل لائف گزارنے میں بہت سی اسٹیبلٹی دیتی ہے، پلس اس کی اسپرچل اسٹیبلٹی، اس کا اسپرچولی پیوریفائڈ ہونا اس کو ایموشنل اسٹیبلٹی دیتا ہے، اس کو اخلاقی اسٹیبلٹی دیتا ہے، اس کو کریکٹر کی اسٹیبلٹی دیتا ہے. اور یہ ہم جو پیوریفیکیشن کی بات کر رہے ہیں یا جو ہم اسٹیبل ہونے کی شخصیت میں بات کر رہے ہیں، دیکھیں یہ آتا ہے جب انسان اپنی پیور نیچر سے کنیکٹ ہو جاتا ہے. اور ہماری پیور نیچر بینگ اے ہیومن بینگ وہی ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے. وہی پرسپیکٹو ہمیں بار بار ریفریش کرنا ہوتا ہے، ایک کریٹر کے ساتھ جڑنا ہوتا ہے، اللہ رب العزت سے جڑنا ہوتا ہے. اور یہ جو کنیکشن ہے اللہ سے، کریٹر سے، ہم سب یہ جانتے ہیں، اور بینگ اے مسلمان ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ایون مسلمان ہوتے ہوئے، ایون الحمدللہ ہمیں قرآن کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہوئے بھی اپنی پیوریفیکیشن کو بار 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 کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اسپرچل ریوائول کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں بار بار نیت کو ریفریش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. نیکیوں کو کرتے ہوئے ہمیں بار 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 جو ہے وہ ایمان کے پرسپیکٹو کو درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے کہ دیکھیں ایمان دھندلا جاتا ہے نا، بالکل جیسے نیت کرپٹ ہو جاتی ہے، نیت دھندلا جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند احمد میں حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا جددو ایمانکم، دیکھو اپنے ایمان کو ریوائیو کرتے رہا کرو. تمہارے ایمان کو بھی پیوریفیکیشن کی، ریوائیول کی، اعادہ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب فاسألوا اللہ ان یجدد ایمان. دیکھو تمہارا جو انسان کا ایمان ہے نا وہ بالکل کپڑے کی طرح پرانا ہو جاتا ہے، بالکل جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے. تو بار بار اپنے رب سے دل میں اپنے ایمان کو زندہ کرنے کے لیے دعا مانگا کرو. دس از پیوریفیکیشن، دس از تزکیۃ النفس، دس از دا وے اینڈ دا آرٹ آف بیکمنگ اے نائس ہیومن بینگ. اور آج ہم اسی پر بات کرنا چاہ رہے ہیں. جب ہم تزکیہ کی بات کرتے ہیں سو اٹس اے ویری ہیوج ٹاپک. چاہے آپ اس تزکیہ میں لالچ سے دور رہنا بولیں، ادب اختیار کرنا بولیں، معاملات سمیٹنا بولیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور اتباع کی بات کریں، چاہے آپ اس میں دنیا کے اندر گم نہ ہو جانے کی بات کریں، چاہے آپ اپنے آپ کو غیبت سے، نمیمہ سے، چغلی سے، بیک بائٹنگ سے، سلینڈر سے دور کرنے کی بات کریں. دیز آر آل ڈفرنٹ اسپیکٹرمس آف ڈوئنگ تزکیۃ النفس. ظاہری بات ہے ہم ایک سیشن میں سب پر بات نہیں کر سکتے. So what is the best way to discuss تزکیہ in just one talk؟ اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ ہم 3 پوائنٹ آف ویو سے تزکیۃ النفس کو سامنے رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے ہمیں آج کے دن میں ہی پریکٹیکلی اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کے کچھ سٹیپس مل جائیں گے. And what these different things which we can keep in our hand today تاکہ کل ہمارا بہتر ہو جائے، اس ٹاک کے بعد ہمیں کچھ بہتری آ جائے. دیکھیں ہم 3 طرح سے اس وقت اپنی بات کو کور کریں گے. نمبر 1 ہم دیکھیں گے کہ پیوریفیکیشن کے لیے تزکیۃ النفس کا پروسیس کیا ہے. نمبر 2 ہم دیکھیں گے کہ ہم آج کس ایسپیکٹ کو پیوریفیکیشن کے یا تزکیہ کے اپنے ساتھ اس گفتگو سے لے کر اٹھیں تاکہ ہم میں ایک سٹیپ اچھا انسان ہونے کا کوئی نہ کوئی زاویہ، کوئی نہ کوئی اینگل ڈیولپ ہو جائے. نمبر 3 ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کس طرح سے اپنے اندر سے تزکیہ کو ایک اینگل سے نہیں کئی اینگل سے بڑھانا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا وہ میں نمبر 3 پارٹ میں آپ کو بتاؤں گی. سو نمبر 1 وی آر ڈسکسنگ کہ تزکیۃ النفس کیا ہے. ہم اپنے آپ کو اگر تھوڑا تھوڑا بھی پیوریفائی کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم کس طرح سے اپنے آپ کو تھوڑا تھوڑا پیوریفائی کر سکتے ہیں. I will start my first part with حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس.
جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ انسانوں کا شکر گزار نہیں ہو سکتا. سو اینڈ وائس ورسا، یعنی آپ کو اور مجھے اس تزکیۃ النفس کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم نے اگر رب کا اور لوگوں کا شکر گزار ہونا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو پیوریفیکیشن کی طرف، اسپرچل پروسیس کی طرف لانا ہوگا. یہ بہت ایک ڈیپ ٹاپک ہے، اور بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ ہمارے انسان ہونے کے اینگل سے اس زمین پر آنے کی ایک بہت بڑی ریزن بھی تزکیۃ النفس ہے. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جب قرآن میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس آیت میں بھی ایک مقصد دکھا دیا ہے کہ انسان اس زمین پر بھیجا گیا ہے، پیوریفائڈ فارم میں پیدا کیا جاتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ جو وہ اپنی زندگی اس زمین پر گزارے عقل ملنے کے بعد، اس وقت سے لے کر رب تک واپسی جب تک موت کی شکل میں نہ ہو جائے، انسان اپنے آپ کو پیوریفائی کرتا رہے، انسان اپنا تزکیہ کرتا رہے، انسان اپنی اصلاح کرتا رہے. اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ بینگ اے ہیومن بینگ، جب ہم اس زمین پر اتارے گئے ہیں تو ہمارے ساتھ شیطان بھی اتارا گیا ہے، اور اس شیطان کی وجہ سے ہم انسان بعض اوقات ایسے اعمال کرتے ہیں کہ ہماری اسپرچویلٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے، ہماری روح گندی ہو جاتی ہے، ہماری روح بیمار ہو جاتی ہے. اب اس کی بیماری دور کرنا ہو، اس کی گندگی دور کرنا ہو، اس کو پیوریفائی کرنا ہو، اس میں ہمیں خود اسٹرگل کرنی ہوتی ہے اس روح کو پیوریفائی کرنے کے لیے، تاکہ جب ہم اللہ کے پاس پہنچیں تو پیوریفائڈ فارم میں پہنچیں. یہ کوالٹی اللہ ہم سے جو ہے وہ چاہتا ہے. جیسے معجم صغیر میں آتا ہے ان یعلم ان اللہ معه حیث کان. یہ پیوریفیکیشن کیا ہے کہ انسان یہ جان لے کہ وہ زندگی میں جو بولتا ہے، جو سنتا ہے، جو دیکھتا ہے، اس کو یاد رہے کہ میں جہاں کہیں بھی ہوتا ہوں اللہ میرے ساتھ ہوتا ہے، میں جہاں جاتا ہوں اللہ میرے ساتھ ہوتا ہے. تو what is this تزکیہ؟ This is conscious awareness of اللہ سبحانہ و تعالیٰ all the time. اور یہ conscious awareness کب تک ہوتی ہے؟ یہ conscious awareness is actually a lifelong process. تزکیہ آپ کو اور مجھے ایک کورس سے کرنے کے بعد نہیں مل جاتا. تزکیہ مجھے اپنی آخری سانس تک کرنا ہے. جس وقت مجھے ریئلائزیشن ہو گئی کہ میں نے اس اسپرچل پروسیس کو شروع کرنا ہے، from this moment till my last breath مجھے اپنا تزکیہ کرنا ہوتا ہے. امام ابن القیم الجوزی اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں، امام احمد بن حنبل کا واقعہ، اور یہ کتاب ان کی کتاب الروح ہے. اس میں وہ امام احمد بن حنبل کا جو واقعہ لکھتے ہیں، یہ واقعہ ان کے انتقال کے وقت کا ہے. امام احمد بن حنبل اس وقت اپنے ڈیتھ بیڈ پر تھے، جس واقعے کو امام ابن القیم الجوزی نے اپنی کتاب میں مینشن کیا ہے. اور یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے that purification of soul یا تزکیۃ النفس is actually a lifetime process. اور جب میں نے یہ کہا کہ مجھے آخری سانس تک کانشیس رہنا ہے، میں آخری سانس میں بھی غافل نہیں ہو سکتی، تو یہ واقعہ آپ کو بتائے گا کہ یہ کوئی معمولی پروسیس نہیں ہے کہ میری زبان کبھی بھی جھوٹ نہ بولے، میں کبھی غیبت نہ کروں، میں کبھی سلینڈر نہ کروں، میں کبھی اسراف نہ کروں، میں کبھی تبذیر نہ کروں، میں کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کروں، میں کبھی گناہ کبیرہ نہ کروں. یہ سارا پروسیس، یہ ساری اسٹرگل مجھے اپنی آخری سانس تک کرنی ہے. کیسے؟ بالکل جیسے امام احمد بن حنبل نے اپنی آخری سانس تک یہ کوشش کی. وہ جو واقعہ ان کی کتاب میں، امام ابن القیم کی کتاب میں آتا ہے، اس کا سنوپسس میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. وہ بتاتے ہیں کہ جب امام احمد بن حنبل کی زندگی کے آخری لمحات تھے تو وہ اپنے ڈیتھ بیڈ پر تھے، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ کبھی ان کو ہوش آتا تھا اور کبھی ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی. امام احمد بن حنبل کے بیٹے جن کا نام عبداللہ آتا ہے، وہ اس ٹائم پر اپنے والد کے پاس تھے، اور جب امام احمد ابن حنبل کو ہوش آتا تھا تو جو ان کے الفاظ ہوتے تھے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ کہتے تھے ابھی نہیں، ابھی نہیں. تو جب ہوش آتا تھا بس یہ جملے ان کی زبان سے ان کے بیٹے عبداللہ سنتے تھے، ابھی نہیں، ابھی نہیں. تو
جو ان کے بیٹے تھے عبداللہ، ان کو پریشانی ہوئی کہ میرے والد یہ کیوں کہہ رہے ہیں. تو جب ان کے 2-3 مرتبہ امام احمد بن حنبل کے اس بات کو ریپیٹ کرنے کے بعد ان کے بیٹے نے دوبارہ سنا کہ وہ پھر کہہ رہے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں، تو جیسے ہی ہوش آیا انہوں نے اپنے والد سے پوچھا کہ ابا جان آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہیں ابھی نہیں. تو ان کے والد نے ان کو بتایا کہ بیٹا شیطان اس وقت میرے اور تمہارے ساتھ اس کمرے میں موجود ہے، اور جیسے ہی مجھ پر بے ہوشی آتی ہے وہ میری فنگر کو بائٹ کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہ مجھے بھی کلمہ حق کہنے سے اس موقع پر بھی روکے. اور پھر جب میں اپنے آپ کو روکتا ہوں تو وہ جو ہے وہ کہتا ہے تم پھر میرے ہاتھ سے نکل گئے، یو ہیو سلپڈ فرام مائی گراسپ. اس پر میں بولتا ہوں ابھی نہیں ابھی نہیں. یعنی شیطان کو امام احمد بن حنبل سمجھانا چاہ رہے تھے کہ نہیں، ابھی بھی میرا اور تمہارا انکاؤنٹر چل رہا ہے، ابھی بھی میری دنیا میں تزکیہ کی سٹرگل ختم نہیں ہوئی. یہ سٹرگل ابھی ختم نہیں ہوئی، کب ختم ہوگی؟ جب آخری سانس آئے گی. So this idea actually or this incident shows us کہ یہ تزکیہ کا پروسیس پوری زندگی کرنا ہوتا ہے، جب تک کہ موت نہ آ جائے، آخری سانس تک کرنا ہوتا ہے. اب ایک بات یاد رکھیں، although purification of soul کا پروسیس، تزکیۃ النفس کا پروسیس لائف ٹائم ہے، مگر یہ بات یاد رکھیں کہ being a human being کبھی ہم اس تزکیہ میں کامیاب ہوں گے، کبھی ہم miserably فال کریں گے، کبھی ہم بہت بری طرح سے فیل ہو جائیں گے، کبھی ہم اس معاملے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. اور جب بھی ہم تزکیہ میں ہوں گے یاد رکھیں میرا تزکیہ میں فیل ہونا شیطان کو کامیابی دیتا ہے. ہاں مجھے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ میری کوشش کے باوجود جب میں تزکیہ میں فیل ہو جاتی ہوں، سو دس از پارٹ آف مائی ہیومن نیچر، دس از پارٹ آف مائی ایکسپیرئنس. اور میرا کام کیا ہے کہ جتنی مرتبہ فیل ہوں اتنی مرتبہ دوبارہ کھڑے ہو کر اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کروں. بالکل جیسے ہمیں 5 وقت کی فرض نماز دی گئی اور ہمیں 5 وقت کی فرض نماز میں منیمم 17 ٹائمز سورہ فاتحہ کو جب جب ہم پڑھتے ہیں ہم اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ہمیں یہ بات بتا دی جائے اس ریلیجن کے تھرو کہ پیوریفیکیشن although is a lifetime process، لیکن ہم اس میں کبھی کامیاب ہوں گے کبھی ناکام ہو جائیں گے، کبھی کامیاب ہوں گے کبھی ناکام ہو جائیں گے. ہم نے اسٹرگل جاری رکھنی ہے، اور یہ اسٹرگل ہمیں اس زمین پر اپنی روح کو ڈسپلن کرنے کے لیے دی گئی ہے. اور جب آپ تزکیہ کی بات کرتے ہیں نا تو ایک ٹائم پر سچ بولنے کی بات نہیں ہوتی، عادتاً سچ بولنا، ہیبیچولی سچ بولنا، ایک مرتبہ غیبت سے رکنے کی بات نہیں ہوتی. اپنے آپ کو، اپنی زبان کو 99% غیبت سے روک کے رکھنا، دس از پیوریفیکیشن، دس از تزکیۃ النفس. اور یہی اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اپنے روح کو ڈسپلن کریں. صرف ایک دفعہ کا صدقہ نہیں ہو، لائف ٹائم صدقہ ہو. جیسے علماء کہا کرتے ہیں کہ ایک سٹنجی سے سٹنجی، لالچی سے لالچی، کنجوس سے کنجوس، بخیل سے بخیل انسان بھی ایک دفعہ تو صدقہ کر ہی دیتا ہے. بٹ بخیل انسان کا 1-2 مرتبہ کا صدقہ اس کو بینوولنس اور جنروسٹی کی طرف نہیں لے جاتا. وہ صدقہ آپ کو پیوریفیکیشن کی طرف لے کر جاتا ہے جس صدقے کو کرتے ہوئے آپ کو خوشی ہوتی، جس میں آپ بہترین چیز صدقہ کرتے ہیں، جس میں آپ ہیبیچولی صدقہ کرتے ہیں، جس میں آپ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے صدقہ کرتے ہیں. صحیح؟ سو پیوریفیکیشن از اے لائف ٹائم پروسیس. پیوریفیکیشن آپ کو اللہ سے جوڑتا ہے، اسپرچل پروسیس دیتا ہے، انٹرنل اسٹیبلٹی دیتا ہے. اس لیے ہمیں تزکیہ کی ضرورت ہے. سی دس از دا فرسٹ پارٹ. سیکنڈ پارٹ آف مائی ٹاک از کہ ہم اب تزکیۃ النفس میں سے کیا اٹھائیں. آپ الحمدللہ اپنے ایمان اور اپنے تقوی کے لیول کے مطابق جتنے اینگلز کو اٹھا سکتے ہیں اپنی روح کو ڈسپلن کرنے کے لیے آپ اٹھا لیجئے. بٹ میں آپ کو ایک چھوٹا ٹارگٹ دے کر جا رہی ہوں تاکہ آج سے آپ اس ٹارگٹ کو اپنی زندگی پر اپلائی کرنے کی کوشش شروع کر دیں. کیوں؟ بیکاز مجھے اپنے رب سے ملنے سے پہلے اپنی روح کو ڈسپلن کرنا ہے، پیوریفائی کرنا ہے، اپنے انٹرنل تھاٹ پیٹرن کو، اپنے انٹرنل کیفیت کو پہاڑوں جیسی سٹیبلٹی دینی ہے. تو ہم نے آج کیا تزکیۃ النفس میں سے سیکھنا ہے؟ بہت چھوٹی سی چیز میں آپ کو دے رہی ہوں، بٹ
اس کا امپیکٹ آپ کی پوری زندگی کی عبادات، اخلاق، معاملات پر آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک کو نصیحت کی، اور انس بن مالک واز اے ینگ صحابی، اور آپ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کہ جب آپ یوتھ سے بات کیا کرتے تھے، جب آپ یوتھ کو نصیحت کیا کرتے تھے، آپ کا ان کو موٹیویشن دینے کا لیول ہی الگ ہوتا تھا۔ اس طرح سے ان کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ ان کا جی چاہے کہ وہ تھوڑی سی تو کوشش کر کے دیکھیں اس پروسیس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی۔ تو جامع الترمذی میں یہ حدیث آتی ہے جس میں ایک بہت پاورفل لیسن موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک کو نصیحت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بنی ان قدرت ان تصبح او تمسی، اے میرے بیٹے اگر تم کر سکو اس کیفیت میں صبح اور اس کیفیت میں شام، لیس فی قلبک غش لأحد فافعل، کہ تم صبح ایسے کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے ہیٹریڈ نہ ہو، اور تم شام ایسے کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے ہیٹریڈ نہ ہو، فافعل دین ڈو سو۔ یعنی سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ بیوٹیفل تزکیۃ النفس کا ایک پہلو، اور وہ کیا ہے جو ہم بھی آج سیکھ کر اٹھیں گے؟ وہ یہ ہے کہ جب تم صبح اٹھو اپنے دل کو چیک کرو، تمہارے دل کی کیا کیفیت ہے۔ لوگوں کے لیے، اگر کسی انسان کے لیے بھی اگر تمہیں نفرت یا گرج یا کینہ یا غصہ آتا ہے، کوشش کر کے اس پر سے اپنا ذہن ہٹاؤ اور اپنے دل میں یا زبان سے الفاظ کہو، اللہ میں نے آپ کی خاطر معاف کیا جس پر مجھے غصہ تھا، اللہ اس کو بخش دے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم شام کرو، یعنی جب تم اپنے بستر پر سونے لگو، تو اپنے دل کو گرجز سے پاک کر لو۔ This is the one point, or this is the one liner I am giving you today to purify yourself just a bit. کوئی مشکل کام نہیں ہے، میں نے آپ کو ایک لمبی گرینڈ لسٹ نہیں دی کہ یہ کریں یہ کریں یہ کریں یہ کریں، میں نے آپ کو اس وقت کوئی صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ کی لسٹ بھی نہیں دی۔ میں کہہ رہی ہوں آج سے ایک کام کرتے ہیں اپنی روح کو ڈسپلن کرنے کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ اپنے دل کو غصے اور نفرت سے پاک کر لیں۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے کہ میرے بیٹے جب تم صبح کرو اور جب تم شام کرو تو تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت نہ ہو، لیس فی قلبک غش لأحد، کسی ایک کے لیے بھی تمہارے دل میں غصہ نہیں ہو۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو سنت نظر آئے گی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نظر آئے گا۔ اور یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں مفہوم آتا ہے کہ، بلکہ اسی حدیث میں آپ آگے اگر پڑھ لیں، ثم قال لی یا بنی وذالک من سنتی، میرے بیٹے یہ میری سنت ہے، ومن احیا سنتی، اور جو کوئی میری سنت کو زندہ کرے گا، فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ ہم سب دعویٰ کرتے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں، ہم سب کہتے ہیں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ Now it's the time to show your محبت، your حب for رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ میرا طریقہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، جو میری طریقے کو زندہ کرے گا، فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ We can imagine کہ آپ کو اور مجھے جنت مل جائے۔ ہاں، اللہ پر امید اور اللہ پر ہی بھروسہ اور اللہ کی رحمت سے ہی توقع ہے، لیکن یہ کہنا کہ میں جنت میں جاؤں گی اور آئسنگ آن اٹ، مزے کی ٹاپنگ آن اٹ، کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں مل جائے گا، میں ان سے ملاقات کروں گی، اس لیے کہ آپ نے کہا وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور آپ اگر اس پوری حدیث کا اسپیکٹرم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ آپ سے محبت صرف وربل دعویٰ نہیں ہے، عمل ہے۔ اور یہاں کس عمل کی بات کر رہے ہیں؟ دل میں کسی ایک کے لیے بھی غصہ، کینہ، نفرت، جس کو آپ کہتی ہیں ایجیٹیشن، فرسٹریشن، کسی کے لیے نہ ہو۔
جبھی تو ہمیں اسلام سکھاتا ہے کہ جب رات میں سو تو اپنا سیلف ایویلیویشن کرو. لیکن اس حدیث میں آپ دیکھیں رات کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کو بھی کور کر لیا. سو ہماری بگننگ آف دا ڈے اینڈ اینڈ آف دا ڈے پورے کا پورا پاک ہو جائے. میں صبح اٹھوں تو فریش مائنڈ کے ساتھ، ایک جس پر غصہ آ رہا ہے اس کو معاف کر کے. بعضوں کا شیطان کہتا ہے تو اس نے تم کو اتنا ہرٹ کیا ہے، اگر تم اس کے شر سے پناہ مانگو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں، ایسے نہیں دعا مانگے. اس انسان کا نام لے کر نہ کہیں کہ اللہ مجھے اس انسان کے شر سے بچا. نہیں، ہاں آپ جنرلی دعا مانگیں اللہ آپ نے جتنے بھی شر اس دنیا میں رکھے ہیں یا جو بھی شر جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ مجھے ہر شر سے بچا لے. لیکن نام مت لیں. نام لینا ہے جس پر غصہ ہے تو کہیں اللہ اس کو ہدایت دے دے. جس کے لیے دل میں نفرت ہے کہہ دیں اللہ اس کو ہدایت دے دے. آپ اس کا نام لے کر اس کے حق میں دعا کریں گی. آپ کا غصہ، don't forget, you will actually start your spiritual process. And once you will be able to start your spiritual process, انشاءاللہ اس سے آپ کی شخصیت میں پیوریفیکیشن، خوبصورتی، تزکیہ اور آپ کی شخصیت میں سالڈ پازیٹیو چینج آنا شروع ہو جائیں گے. اسی لیے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام کی دعائیں بتائی ہیں تاکہ ہم صبح آنکھ کھلتے ساتھ کانشیس ہوں، رات میں بستر پر سوتے ساتھ کانشیس ہو. تو آپ کو جس نے بھی ہرٹ کیا ہے اور کیا ہوگا، بیکاز یہ دنیا ہے، دس از ناٹ جنہ، یہ دنیا ہے. یہاں لوگ ہرٹ کرتے ہیں اور دکھ کے ساتھ ہم سب اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمارے اپنے ہمیں ہرٹ کرتے ہیں. مت ان کے لیے اپنے دل میں نفرت رکھیں، ان کے حق میں دعا کریں. اور آج ہم بس یہ سیکھ کر اٹھیں گے کہ جس اپنے نے، جس دوست نے، جس قریبی رشتہ دار نے، جس بھی انسان نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے، ہم اپنے دل سے اس کی نفرت کو کھینچ کر باہر نکال دیں گے. دیٹس the process of تزکیۃ النفس. اور میں اسی سے اپنی زندگی میں تزکیہ شروع کروں گی. یہ ہے وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پرائرٹی سیٹ کرنے کا دیا ہے. ہمیں دوسروں کے لیے دعا کرنی ہے تاکہ فرشتے ہمارے لیے دعا کریں. اور ہم نے اپنے دل کو گرجز سے پاک کرنا ہے، اس لیے کہ ہم اپنی بیماری افورڈ نہیں کر سکتے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، 23 سال کی زندگی میں آپ کو کانسٹنٹلی ان کی یہ سنت نظر آئے گی، کانسٹنٹلی، کہ ان کو جو لوگ ہرٹ کرتے تھے آپ ان کو معاف کرتے تھے. 23 سال آپ نے لوگوں کی سختیاں، تکلیفیں، طنز، تانے، ظلم، فزیکل پرسیکویشن، وربل پرسیکویشن آپ نے سب برداشت کی. لیکن جب فتح مکہ ہوا ہے، وہ ہاربل لوگ جنہوں نے آپ کو شدید نقصان پہنچایا تھا، آپ نے ان کو معاف کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال تک لوگوں کو اسلام میں آنے کی دعوت کھلی رکھی. آپ اپنے وصال تک لوگوں کو ویلکم کرتے رہے. آئی نو دس از سو ڈیفیکلٹ کہ جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہو، جس نے آپ کا حق مارا ہو، جس نے آپ کی اولاد کو دکھ دیا ہو، جس نے آپ کی اولاد کو ہرٹ کیا ہو، جس نے آپ کی اولاد کی تربیت میں اپنا کوئی ایسا نیگیٹو رول کر دیا ہو کہ جس کی وجہ سے آپ کی محنت نل اینڈ وائڈ ہو گئی ہو. It's really so difficult to welcome them. It's really so difficult to forgive them. It's really so difficult to do dua of hidayat for them. مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، اور مشکل ہے. اسی لیے جو اللہ کا بندہ کر جاتا ہے اس کے درجات میں بلندی ہوتی ہے، اور یہ درجات کی بلندی اس کو دنیا میں بھی بہت مقام دیتی ہے. اور آخرت میں تو ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں انس بن مالک کو کہ اگر تم صبح اور شام ایسے کرو گے کہ تمہارا دل غل سے، کینہ سے، غش سے، ہیٹریٹ سے پاک ہوگا، so you will be with me in جنہ. اور اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ ہمیں جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے، کمپینین شپ ملے، ہم بھی ان کے پاس ملنے کے لیے بار بار جا سکیں. اور یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. آپ اپنے ڈیتھ بیڈ پر چاہتے تو ان لوگوں کو کبھی اسلام میں ویلکم نہ کرتے جنہوں نے سخت ظلم کیے تھے مسلمانوں کے اوپر، لیکن
جن لوگوں نے آپ کو مکہ سے نکالا، یعنی مکہ سے نکالا مطلب حالات ایسے بنا دیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے ہجرت کرنی پڑی. وہ لوگ جنہوں نے آپ کی فیملی کو شدید ہرٹ کیا، وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی سال بدترین مشکل میں ڈالا، وہ لوگ جنہوں نے آپ کو نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جب وہ معافی مانگنے آئے آپ نے معاف کر دیا، آپ نے ان کا سوری قبول کر لیا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہاں معاف تو کر دیا ہے میں نے، بٹ میں ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی. آئی ایم سوری، آئی نو کسی نے آپ کو بہت تکلیف پہنچائی، آئی نو آپ بہت ہرٹ ہیں، آئی نو جو ڈیمیج انہوں نے کیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ ڈیمیج ریپیئر نہیں ہو سکتا. پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، we need to learn these sunnahs from our Prophet sallallahu alaihi wasallam. توڑنا آسان ہے، کٹنا آسان ہے، رشتوں میں آپس میں ملنا چھوڑ دینا آسان ہے، ایک دوسرے سے خیر خیریت کے میسیجز ایکسچینج نہ کرنا آسان ہے، بٹ جوڑنا نہایت ناممکن لگتا ہے، مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، مشکل کام ہے. اور جو مشکل کام آپ اللہ کی محبت میں کرتے ہیں وہی آپ کو پیوریفیکیشن کی طرف، ایموشنل اور اسپرچل اسٹیبلٹی کی طرف لے کر جاتا ہے. تو اللہ کے رسول کو دیکھیں، انہوں نے کیا ہے، اڈاپٹ کریں. ہم دین میں آ جاتے ہیں اور پھر بھی ہم دین میں بیئر منیمم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہاں اسلام میں اجازت ہے کہ برابر کا بدلہ لے لو، بٹ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہی آیت کہتی ہے کہ اگر تم معاف کر دو تو بہتر ہے، زیادہ اجر کی بات ہے، زیادہ اس پر ریوارڈ ملے گا. تو آج سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اپنی پیوریفیکیشن کے لیے اڈاپٹ کرتے ہیں. کیا؟ جس نے ہمیں توڑا، جس کی وجہ سے ہم روئے، جس نے ہمیں ہرٹ کیا، جس نے ہمارا حق مارا، جس نے ہماری اولاد کا حق مارا، ہم اللہ کی خاطر اس سے جو بھی نفرت دل میں رکھتے ہیں اس کو نکال دیں. اس لیے کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ میں اس لیے کروں گی کہ میں یہ شو کروں گی یہ کر کے کہ مجھے اپنے رسول سے محبت ہے، اس لیے کہ میرا ایمان ہے. جس کو رسول اللہ سے واقعی محبت ہوگی اور اس کی محبت اس کے عمل میں ریفلیکٹ کرے گی، آخرت میں وہ اللہ کے رسول کے ساتھ جنت میں ہوگا. تو یہ وہ چیز ہے جو ہم تزکیۃ النفس میں آج سیکھ رہے ہیں. جس نے آپ کے ساتھ مس ٹریٹمنٹ کیا ہے آپ اس کو اللہ کی خاطر معاف کر دیں. ہاں اس کی غلطی یاد آئے گی، مگر جب اس کی غلطی یاد آئے آپ نے کیا کرنا ہے؟ غصہ نہیں کرنا. کیا نہیں کرنا؟ غصہ نہیں کرنا، اپنی نفرت کو ہوا نہیں دینی، کسی سے اس مس ٹریٹمنٹ کو ڈسکس نہیں کرنا، بلکہ اسی وقت جب اس پر غصہ آ رہا ہوگا، انسان ہونے کے ناطے کسی کی ظلم، زیادتیاں، حق مارنا، طنز کرنا سب یاد آتا ہے، بینگ اے ہیومن بینگ سب یاد آتا ہے. لیکن جب یاد آئے نا، میں اس وقت آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اس کے حق میں ہدایت کی دعا کرنی ہے. کیا سوچ کے؟ یہ سوچ کے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ آتے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو ریزن بنایا آپ کے مکہ سے ہجرت کرنے کو، آپ نے ان کو بھی معاف کر دیا، آپ نے ان کو بھی اسلام میں ویلکم کیا، آپ نے ان کے حق میں بھی پھر دعائیں خیر کی، دعائیں بخشش کی، دعائیں مغفرت کی. احد میں جن لوگوں نے آپ کو نقصان پہنچایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب وہ بعد میں آئے، انہوں نے اسلام قبول کرنے کی طرف بات کی، آپ نے ان کو معاف کر دیا اور آپ نے ان کو اسلام میں ویلکم کیا. تو یہ وہ احادیث ہیں، یہ وہ تعلیمات ہیں، یہ وہ آپشنز ہیں جو قرآن اور احادیث ہمارے سامنے رکھتے ہیں تاکہ ہم اپنی اندر مضبوطی لے کر آئیں. دین پڑھ کے کٹنا آسان ہے. لوگ کہتے ہیں ہاں مجھے پتا ہے دین پڑھ لیا میں نے، دین میں گنجائش ہے کہ جو تمہیں بار بار ہرٹ کرا نا تم اب اس سے اپنی کنارہ کشی کر لو. وہ ہرٹ کرنے والا آپ کا اپنا بھائی بہن بھی تو ہو سکتا ہے، وہ ہرٹ کرنے والا ہو سکتا ہے آپ کے ماں باپ میں سے کوئی ہو، وہ ہرٹ کرنے والا ہو سکتا ہے، ہرٹ کرنے والا ہو سکتا ہے شوہر ہو. ہاں شوہر ہے، جیسے کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، شوہر بھی پرفیکٹ نہیں ہے.
جیسے کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، بیوی پرفیکٹ نہیں ہے. کیوں کہا اللہ تعالیٰ کے کلام نے کہ اگر تمہیں کسی کے ساتھ جو ہے وہ برائی کا پہلو نظر آتا ہے تو دیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ اس میں اچھائیاں بھی ہو. سو اچھائی پر فوکس کرو، اچھائی کو نظر میں رکھو. ہم اسلام میں بھی وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ہمارا نفس سیٹسفائی ہو. آئی ایم ریئلی سوری، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ کے پاس گنجائش نہیں ہوتی عمل کرنے کی، ہوتی ہے گنجائش، لیکن ہم کمفرٹ زون کیوں مانگتے ہیں؟ ہم آسانیاں کیوں مانگتے ہیں؟ ہم بیئر منیمم پر عمل کیوں مانگتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں تھی، اور آپ کو قرآن ہمت دلاتا تھا کہ مشکل میں ثابت قدم کیسے رہا جاتا ہے، لوگوں کو معاف کیسے کیا جاتا ہے، جو ظلم کرے اس کو دیا کیسے جاتا ہے، جو تم سے کٹے اس سے جڑا کیسے جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن فرمنس دیتا تھا، اور مجھے اور آپ کو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث فرمنس دیتے ہیں. آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوسف علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا نا، تاکہ آپ میں عمل کی ثابت قدمی آئے، آپ کے اندر بہترین طریقے سے صبر کرنا آئے، آپ کے دل کو ٹرانکولیٹی ملے کہ سخت وقت آتا ہے، سخت وقت میں اسلام سے اور اعلیٰ عمل سے جان چھڑا کر نہیں بھاگتے، بلکہ اعلیٰ پرفارمنس دینے کی کوشش کرتے ہیں. اٹس ایزی کہ ایک آپ کا شوہر ہے یا ایک آپ کی بیوی ہے اور اس میں 10 میں سے لیٹ سے 5 برائیاں ہیں، 5 اچھائیاں ہیں. It's easy to say 50-50% ہے. I can't live with this spouse because جہاں یہ 50% ٹھیک ہے وہاں یہ 50% غلط ہے. اور ایک اس میں ایٹیٹیوڈ ہے بہادری کا اور فرمنس کا، اور وہ کیا ہے کہ انسان اپنے اسپاؤس کی 5 کوالٹیز پر فوکس اور لینس فٹ کر لے اور اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دے کہ اللہ میرے اسپاؤس کو جو 5 ویکنیسز ہیں اس ویکنیسز سے بھی دور کر کے وہ 5 بھی ان کی خوبیوں میں ریفلیکٹ کرتے ہیں. اللہ کے لیے تو کچھ بھی ممکن ہے. یہ ہے فرمنس، یہ ہے پازیٹیوٹی، یہ ہے تزکیۃ النفس، یہ ہے پیوریفیکیشن. جب یوسف علیہ السلام کی کہانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی گئی تھی تو مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا کہ رسول اللہ کو مشکل وقت میں صبر کرنا سکھایا جائے، تزکیۃ النفس سکھایا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا جائے کہ جو تم سے لے کیسے اس کو دو، جو تم پر ظلم کرے کیسے تم اس کے ساتھ نرمی کرو، جو تمہارا حق مارے تم کیسے اعلیٰ ظرفی کا اس کے ساتھ مقابلہ کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوسف علیہ السلام کے الفاظ قرآن میں دے دیے گئے. یوسف علیہ السلام نے جو اعلیٰ ظرفی اپنے بھائیوں کے معاملے میں دکھائی تھی، اٹس بیوٹیفل ایگزامپل فار ایچ ون آف اس. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں نے ہماری قدر نہیں کی، ہماری بہنوں نے ہماری قدر نہیں کی، ہمارے شوہر کے بہن بھائیوں نے ہماری قدر نہیں کی. It's not easy to meet them again and again. It's not easy to welcome them. It's not easy to send them messages. It's not easy to send them gifts. It's not easy to talk with them on phone. ہاں، آسان نہیں ہے، جبھی تو درجے ہیں. آسان نہیں ہے، بٹ یوسف علیہ السلام نے کر کے دکھایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اپنے دشمنوں کے ساتھ کر کے دکھایا. بیکاز پیوریفیکیشن کے لیے یہ قدم اٹھانا پڑے گا. اپنے دل کو نفرتوں سے پاک کر لیجئے، صاف کر لیجئے، پیوریفائی کر لیجئے. یوسف علیہ السلام کے بھائی جب پورے سبمسو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے پاس ایجپٹ آ گئے تھے تو کیا کہا تھا یوسف علیہ السلام نے؟ لا تثریب علیکم الیوم. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی الفاظ دے دیے گئے تاکہ آپ کا دل بھی غم میں سیٹل ہو جائے، آپ ٹرانکولیٹی محسوس کریں، آپ کو صبر کرنا آ جائے، آپ کو ثابت قدمی دکھانا آ جائے، آپ کو بھی دشمنوں کو ڈیل کرنا آ جائے، آپ کو بھی ان لوگوں کو ڈیل کرنا آ جائے جنہوں نے آپ پر ظلم کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں سکھایا گیا کہ جو تمہارے ساتھ ظلم کر رہا ہے اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے. فتح مکہ کا مومنٹس اوکیزن تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکہ میں جو اپنی سپیچ کی، آپ نے یہی یوسف علیہ السلام کے الفاظ استعمال کیے جبکہ آپ بدلہ لینے کی کیپیسٹی میں تھے. مگر انہوں نے کیا کہا؟ وہ جو اعلیٰ تھا، وہ
جس سے تزکیہ نظر آتا وہ جو انبیاء کی سنت ہے. آپ نے کہا مکہ میں کھڑے ہو کر میں وہی کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم الیوم. یہ ہے نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آج پیوریفیکیشن کے اندر ہم یہ ایک عمل لے کر اٹھ رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ہم سب کوشش کریں گے کہ آج کے بعد ہمارے دل میں کسی ایک انسان کے لیے بھی کینہ، گرج، نفرت، فرسٹریشن نہ ہو کہ ہماری زبان اس کے لیے بد دعا کرے، اتنا غصہ نہ ہو کہ ہم اس کے لیے ہدایت کی دعا نہ کر سکیں. بالکل جیسے اللہ کے رسول نے ان کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مرڈر کرنے کی کوشش کی تھی. آپ نے معاف کر دیا. معاف کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جنہوں نے آپ کی فیملی پر ظلم ڈھائے، جب وہ معافی مانگنے آئے آپ نے ان کو معاف کر دیا. آخر حضرت عائشہ کے اوپر بہتان لگایا گیا تھا نا. آپ سب نے سورت نور سنی ہے، آپ سب واقعہ افک کو جانتے ہیں. آپ چاہتے تو بہت سخت الفاظ میں خطبہ دیتے، لیکن حضرت عائشہ کے سلینڈر کے بعد بھی جو آیات آپ پر نازل کی گئیں وہ کیا تھیں؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. معاف کر دو. Just change the page. Start a new chapter. Start a new life. Forget about the past bitterness. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. کیا تم نہیں چاہتے کہ قیامت کے دن اللہ تمہیں معاف کر دے؟ سو یہ وہ ایک آج کی پیوریفیکیشن کا عمل ہے جو ہم لے کر اٹھیں گے. اور وہ کیا ہے؟ آج سے میں اپنے دل کو گرجز سے، نفرت سے پاک کروں گی. اور دیکھیں جو آپ کا بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے، جس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں، جو ان ریٹرن آپ کو محبت دیتا ہے، اس سے تھوڑی گرج آتا ہے. اس کے لیے تو محبت آپ کے اندر سے جو ہے وہ سپیل کر رہی ہوتی ہے. گرج آتا ہے جو آپ پر ظلم کرتا ہے، جو آپ کو تانا دیتا ہے، جو آپ کو بات بات میں جو ہے وہ نیچے دکھانے کی کوشش کرتا ہے. اس کے حق میں آج سے ہم دعائے خیر کریں گے. تھرڈ پارٹ اینڈ دا فائنل پارٹ آف مائی ٹاک وہ کیا ہے؟ تزکیۃ النفس کیوں ضروری ہے؟ آپ سوچ رہی ہوں گی کہ جب گنجائش ہے برابر بدلہ لینے کی تو میں کیوں بدلہ نہیں لے سکتی، میں معاف کیوں کر دوں؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم سے برداشت نہیں ہوتا تو چھوڑ دو، اور ٹھیک ہے اگر تم جو ہو وہ اس طرح اس کے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو چلو، برابر برابر چلنا بس، تو میں کیوں نہیں چل سکتی؟ لیٹ می ٹیل یو ان دس پارٹ آف مائی ٹاک کہ آپ کا کسی انسان کے ساتھ برابر کا بدلہ لینا آپ کے لیے کتنا نقصان دہ ہے. دس تھرڈ پارٹ از دس کہ پیوریفیکیشن از مائی ریکوائرمنٹ، تزکیۃ النفس is my requirement. This soul process, this spiritual process is need of my humanity. کیسے؟ دیکھیں ہم سب اچھا کھانا پسند کرتے ہیں. We all love tasty food. آپ کو جو دیکھنے میں اچھا لگتا ہے آپ اس کو کھاتے ہیں، جو آپ کو ذائقے میں مزیدار لگتا ہے آپ اس کو کھاتے ہیں. اب جب ایک دفعہ آپ نے ایک کھانا کھا لیا تو کیا ہوتا ہے؟ وہ خوراک آپ کے جسم کا حصہ بن جاتی ہے. جو فائدہ مند چیز ہوتی ہے وہ ڈائجسٹ ہو جاتی ہے، اور جو ویسٹ ہوتا ہے انوانٹیڈ ویسٹ جسم اس کو باہر پھینک دیتا ہے. بالکل اسی طرح سیم از دا کیس ود واٹر. پانی ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا زیادہ دن. پانی ایسی چیز ہے جو فینسی سے فینسی ڈرنک کے مقابلے میں ہماری ایسی پیاس بجھاتا ہے جیسی پیاس کوئی اور بجھا نہیں سکتا. مگر سائملٹینسلی ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جو پانی ہم پیتے ہیں وہ کپل آف آورز میں ہمارے جسم کو باہر پھینکنا ہوتا ہے. نہیں پھینکیں then that retained water can be the cause of illness. So اس کا ویسٹ پارٹ باہر آنا ضروری ہوتا ہے. بالکل جیسے خوراک کا انوانٹیڈ ویسٹ باہر آتا ہے، پانی کا انوانٹیڈ پارٹ باہر آتا ہے. ان دا سیم وے بریدنگ پروسیس کو دیکھیں. جو آکسیجن آپ اپنے اندر انہیل کر رہی ہوتی ہیں وہ ایک سرٹن پروسیس کے بعد چند مومنٹس کے بعد اگر باہر نہ آئے، اگر ہم اس کو ایکسہیل نہ کریں we may die. Now, keeping the example of food, keeping the example of water, keeping the example of breathing oxygen in our mind, بالکل یہی پرنسپل آپ کے نیگیٹو ایموشنز پر اپلائی کرتا ہے. جب آپ کہتی ہیں نا کہ قرآن کہتا ہے برابر کا بدلہ لے لو، اوکے آئی ول ٹیک برابر کا بدلہ،
اٹ مینس آپ اپنے نیگیٹو تھاٹس کو پال رہی ہیں, نرش کر رہی ہیں, آپ اپنے نیگیٹو تھاٹس کو بڑھا رہے ہیں, بیکاز آپ ہر وقت پلان کرتی رہیں گی کہ اس نے یہ کہا تو میں یہ جواب دوں گی, اس نے اس طرح کیا تو میں یہ کروں گی, دس از ٹٹ فار ٹیٹ, ٹٹ فار ٹیٹ, ٹٹ فار ٹیٹ. اور جب یہ ایٹیٹیوڈ ہم اپناتے ہیں تو ہم غلط جذبات, نیگیٹو ایموشن کیری کرتے ہیں. جیلسی آتی ہے, گرجز بڑھتے ہیں, ہیٹریڈ بڑھتی ہے, ریونج بڑھتا ہے, اینگر بڑھتا ہے, انسیکیورٹی بڑھتی ہے, فیئرز بڑھتے ہیں, فیئر آف لاس بڑھ جاتا ہے, اینڈ یو آر کانسٹینٹلی ہرٹنگ یور سیلف ایموشنلی. اور ایسا انسان اپنے مائنڈ کو ٹاکسک کر لیتا ہے. سو یو نیڈ ٹو پیوریفائی یور سیلف. You have to forgive people just for the sake of your serenity. آپ کو لوگوں کو معاف کرنا ہوگا, بیکاز اگر آپ نے یہ نیگیٹو تھاٹس ہولڈ کیا نا تو آپ کی مینٹل ہیلتھ پر بہت برا امپیکٹ آتا ہے. پھر آپ سائیکولوجیکلی پریشان ہوتے ہیں, اور جب آپ کنسسٹنٹلی سائیکولوجیکلی پریشان رہتے ہیں یہ کسی نہ کسی فزیکل ڈس آرڈر کا باعث بنتا ہے. تو جیسے جسم کو انوانٹیڈ فوڈ کو باہر تھرو کرنا ہوتا ہے, انوانٹیڈ ایئر کو باہر تھرو کرنا ہوتا ہے, انوانٹیڈ واٹر کو باہر تھرو کرنا ہوتا ہے, اسی طرح نیگیٹو تھاٹس کو باہر تھرو کرنا ہوتا ہے. ہاں, ان دونوں میں فرق ہے. فوڈ ہو یا پانی ہو یا ہوا ہو, آکسیجن, یہ آٹومیٹیکلی باہر تھرو ہو جاتے ہیں. اللہ نے ہمیں پروسیس جسم کا ایسا دے دیا, ہماری انیٹمی ایسے ہے. بٹ وین یو ٹاک اباؤٹ نیگیٹو تھاٹس, یہی ہمارا امتحان ہے. اس کو مجھے ایفرٹ کر کے باہر پھینکنا ہوتا ہے نیگیٹو تھاٹس کو. یہ خود سے میری انیٹمی کے تھرو نیگیٹو تھاٹس باہر نہیں آ سکتے. آئی ہیو ٹو ورک ہارڈ. اٹس ناٹ جسٹ کہ میں جو ہوں وہ انکانشیسلی نیگیٹو تھاٹس باہر پھینک سکتی ہوں. نہیں, کانشیسلی مجھے نیگیٹو تھاٹس باہر پھینکنے ہوتے ہیں. یہی میرا اسپرچل پروسیس شروع کرتا ہے. ان نیگیٹو تھاٹس کو جب میں کانشیسلی باہر پھینکتی ہوں مجھ میں اسپرچل اسٹیبلٹی آتی ہے. جب میں نیگیٹو تھاٹس کو باہر پھینکتی ہوں میرا جو جس کو آپ کہتی ہیں تھاٹ پیٹرن وہ درست سوچ کی طرف آتا ہے. اینڈ دین یو کین فوکس آن وہی, آن ڈیوائن نالج ان اے مچ پراپر وے. تو کیا طریقہ ہم کریں کہ ہم نیگیٹو تھاٹس جمع نہ کریں؟ کیا طریقہ ہم اڈاپٹ کریں کہ ہم کانسٹنٹلی اپنے آپ کو پیوریفائی کرتے رہیں؟ کیا طریقہ ہم اڈاپٹ کریں کہ ہم صبح اٹھیں تو جس نے ہمیں غصہ دلایا تھا کل ہم اس کے حق میں دعا کریں؟ کیا ہم پروسیس اڈاپٹ کریں کہ جس کی وجہ سے ہم جو ہیں وہ رات بستر پر سوئیں تو سب کو معاف کر کے سوئیں؟ کیا پروسیس اڈاپٹ کریں کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے نفرت اور کینہ اور گرج نہ رہے؟ 3 کام کر لیجئے. 3 کام. اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ جائیے, اللہ سے اپنے معاملات ڈسکس کرنا شروع کریں, اور اللہ پر توکل بڑھا دیجئے. بس یہ 3 کام. نمبر 1, اللہ کی کتاب سے جڑ جائیے. نمبر 2, کیا کرنا ہے آپ کو اللہ سے باتیں کرنی ہیں. نمبر 3, آپ اللہ پر توکل کو بڑھا دیجئے. بس یہ 3 کام آپ کرنا شروع کریں گی, سمجھیں تزکیۃ النفس کی بگننگ ہو گئی. سمجھیں اب آپ ان لوگوں کے حق میں دعا کریں گی جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتیاں کی تھیں, جنہوں نے آپ کا حق مارا تھا. اور یاد رکھیں, آپ کہیں یہ تو چھوٹی سی بات ہے قرآن کی کلاس سے جڑنا, میں جڑی ہوئی ہوں, یہ چھوٹی سی بات ہے اللہ سے دعا مانگنا, میں مانگتی ہوں, یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے کہ میں کہوں کہ مجھے اللہ پر توکل ہے. ہاں مجھے توکل ہے. No. Just like we are trying to revive the spiritual process of Tazkiyat an-Nafs, in the same way, we need to revive the process of purification by correcting our relationship with the Book of Allah, by asking for His help all the time in the form of tawakkul, and by discussing my issues with Allah Rabbul Izzat wal Jalal, کہ دیکھیں اللہ مجھے یہاں مسئلہ آ رہا ہے, please help me. میں کیا کروں؟ پلیز گائیڈ می. اہدنا الصراط المستقیم جب میں نماز میں کہوں تو پورے کانشیس لیول سے کہوں. یہ 3 کام ہم زندگی میں کرنا شروع کریں گے, آپ کے نیگیٹو تھاٹس باہر نکلیں گے. when you will try to pull away your negative thoughts from the depth of your hearts, you will be able to do it. اور ہم نے کرنا ہے, دل کو صاف کرنا ہے. ورنہ یاد رکھیں, پانی گلاس میں جس ویٹ کا بھی ہو وہ آپ کو ہرٹ نہیں کرے گا جب تک کہ آپ ہاتھ میں گلاس کیری کر کے نہیں رکھیں گے.
آپ کیری کر کے رکھیں گی، آپ کا باڈی ایک شروع ہو جائے گا، آپ کے بازو میں درد شروع ہو جائے گا. سو وی نیڈ ٹو لرن کہ ہم نے نیگیٹو تھاٹس کو اپنے اندر نہیں پالنا، ان کو یہاں جمع نہیں کرنا. ہم نے اپنے رب پر توکل کرنا ہے. اپنی زبان پر جتنے بھی الفاظ غصے کے آ رہے ہوں جس نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے، ہم نے اپنی زبان کو تھام کر رکھنا ہے. یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کف لسانہ، جس نے اپنی زبان کو روک کر رکھا. سی دا بیوٹیفل ورڈ کفا، انگریزی کا کفلنگس، کف اسی سے بنا ہے. کف آپ کا سلیو روک لیتا ہے نا اس جگہ پہ. سو کفلنگس کہاں سے آیا ہے؟ فرام دا اینشینٹ عربک، جس کو آپ ایٹمالوجی کہتی ہیں، وہیں سے آیا ہے. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کف لسانہ، جس نے اپنی زبان کو کنٹرول کر کے رکھا، ستر اللہ عز وجل عورتہ، اللہ رب العزت اس کے عیب ڈھانپ لیتا ہے. اور ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ دنیا ہو یا آخرت، اللہ ہمارے پردے گناہوں پر ڈالے رکھے، اللہ ہمارے گناہوں کو چھپا کر رکھے. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ میں اپنی آخری سانس تک تزکیۃ النفس کرنا چاہتی ہوں، میری مدد کیجئے. آپ کو اور مجھے آج سے تزکیۃ النفس کے لیے، پیوریفیکیشن کے لیے جس ایک عمل کو اپنی زندگی میں تھامنا ہے وہ یہ کہ میں صبح اٹھوں تو میرے دل میں کسی کے لیے غصہ نہ ہو. دن میں کسی نے مجھ پر ظلم اور زیادتی کر دیا، جب میں رات پر اپنے بیڈ پر لیٹ جاؤں میں سب کو معاف کر کے اور اللہ سے کہوں اللہ میں نے سب کو معاف کیا. آرٹیکولیٹ دس سینٹینس ان یور ہارٹ، اللہ میں نے آپ کی خاطر سب کو معاف کیا. صبح اٹھیں سوچیں اللہ میں نے آپ کی خاطر سب کو معاف کیا. اور یہ یاد رکھیں کہ نیگیٹو ایموشنز کو کیری کرنے سے آپ بیمار ہوتے ہیں. سو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ساتھ میں آپ کو چھوڑ کر جا رہی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے جو سنن نسائی میں آتی ہے. آپ کہا کرتے تھے اللہم عافنی من شر سمعی و بصری و لسانی و قلبی، اے اللہ میری حفاظت فرمائیے میرے سننے، دیکھنے، زبان سے بولنے اور دل کے خیالات کے شر سے. And you have this power that you can do your tazkiyah. You have this power that you can purify yourself. You have this power that you can make yourself according to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Because اس نے ہمیں انسان بنایا ہے. سو وہ چاہتا ہے کہ ہم انسان بن کر ہی زندگی گزاریں اور انسان بن کر ہی اس کے سامنے پیوریفائڈ اسپرچل فارم میں حاضر ہوں. اور اس کے لیے کرنے کے کام میں نے آپ کو بتا دیے. قرآن سے جڑیے، اللہ سے باتیں کیجیے اور اللہ پر توکل کو مینٹین کیجیے. جزاک اللہ خیرن. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ٹاک سے بہترین فائدہ اٹھانے والا بنائے. اللہ جو اس میں حق ہے وہ ہمارے دلوں اور عمل میں اتار دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.